الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اہل ایمان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ صادق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مقدس، محترم، برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے تیسرا روزہ ہے اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ مہینہ بھی اعلیٰ ہے اور جمعے کا دن بھی سب سے اعلیٰ ہے تمام دنوں سے۔ اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جگہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ حق بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو قرآن پاک ہے، جو مقدس کتاب ہے، یہ رحمت والی بھی ہے، برکت والی بھی ہے اور شفا والی بھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمانات ہیں، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بھی باتیں رحمت والی ہیں اور شفا والی ہیں۔ قرآن پاک سارے کا سارا رحمت والا ہے، شفا والا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی فرمانات ہیں، جو کائنات کے امام نے فرمایا، وہ بھی رحمت والی باتیں ہیں اور شفا والی باتیں ہیں۔ ابھی میں نے ابتدا کے اندر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، ذرا غور فرمانا۔ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ شفا والی کتاب ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، اللہ کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کے بھی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، اللہ اکبر، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جب آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ بات بتلائی ہے، ذرا غور فرمانا کہ قرآن بھی شفا والی کتاب ہے، محبت والی کتاب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ بھی شفا والا فرمان ہے، سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ ایک امام رمادی ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ایک امام ہوئے ہیں، بڑے اللہ کے ولی۔ ان کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے نا تو اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھو، میرے پاس بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھو۔ قرآن بھی شفا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شفا ہے۔ دونوں چیزیں شفا والی، برکت والی، عظمت والی۔ اور شاہ ولی اللہ یہ خاندان ایک پاک و ہندوستان کا بہت بڑا خاندان ہوا ہے، اللہ کے ولی سارے۔ اللہ اکبر۔ کوئی دین والا آدمی ایسا نہیں جو ان کو نہیں جانتا۔ ان کے والد تھے شاہ عبد الحکیم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جو دین کی خدمت کا موقع ملا ہے، جو اللہ نے ہم سے دین کا کام لیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات جب ہم لکھتے تھے، جب پڑھتے تھے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہم سے دین کا کام لیا ہے۔ دیکھو کیسا ایمان ہے۔ ایک بندہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہے، ریاکاری کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اسے دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، صبر کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر خوشی ملتی ہے، بیماری سے شفا ملتی ہے، پھر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہے، اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ شفا والی کتاب ہے، ساری کی ساری، اور برکت والی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، میں آج صبح پڑھ رہا تھا کہ وہ بتلاتے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے طریق اسلام کے حوالے سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے بعض محدثین خواب میں ملے، خوابیں بری بھی آتی ہیں، اچھی بھی آتی ہیں، لیکن نیک لوگ جو ہیں انہیں ہمیشہ خوابیں اچھی آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے محدثین مجھے خوابوں میں ملے اور انہوں نے بتلایا کہ ہماری نجات ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کثرت سے بھیجا۔ یہ اتنی اعلیٰ اور پیاری چیز ہے یہ جو درود ہے، اور یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام نے خود فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ
युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहते हैं मैं भी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और ए ईमान वालो तुम भी पढ़ो। अल्लाह का दरूद पढ़ना क्या है? अल्लाह का दरूद ये पढ़ना है कि अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल होता है, और फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करते हैं। फरमाया ईमान वालो तुम भी अल्लाह से दुआ करो कि ए अल्लाह, आपने इस नबी पर जिस जैसा कोई और है कोई नहीं, अल्लाह अपने इस बुजुर्ग पर इस तरह रहमतें कर जिस तरह तूने आले इब्राहीम पर की, और इस तरह बरकतें अता फरमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह बरकतें नाज़िल फरमा जिस तरह बरकतें तूने आले इब्राहीम पर नाज़िल फरमाई। ज़रा अंदाज़ा फरमाओ दीन इस्लाम के अंदर किस कदर अहमियत है दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि कायनात का रब खुद कह रहा है कि मैं भी दरूद पढ़ता हूँ अपने सोने नबी पर, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ो। और ज़रा बात को तवज्जो से सुनना, नबी अलैहिस्सलाम पर जब हम दुरूदो सलाम भेजते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम को हमारा सलाम पहुंचता है। जब हम दुरूदो सलाम भेजते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम का कब्र मुबारक के अंदर सलाम पहुंचता है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा मेरी कब्र पर फरिश्ते उनकी ड्यूटी लग जाएगी, कब्र मुबारक पर फरिश्तों की ड्यूटी लग जाएगी, और जो भी मोमन बंदा तौहीद वाला दुरूदो सलाम की बारिश करेगा, नबी अलैहिस्सलाम को वो सलाम पहुंचाया जाएगा और नबी अलैहिस्सलाम उसका जवाब देंगे। ये मसला बड़ा नाजुक है, ज़रा गौर से सुनना, समझना है तो जुमे के बाद पूछ लेना। नबी अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं। अब कई लोग ये बात कहते हैं, ये सही हदीस के मुताबिक है कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम सलाम को सुनते हैं और सलाम का जवाब देते हैं तो फिर बाकी बातें क्यों नहीं सुनते? अब देखो ना, अल्लाह के कुरान ने कहा है खलक तो बेयदई, कि कायनात के रब ने कहा मैंने अपने नबी आदम अलैहिस्सलाम को 2 हाथों से बनाया है। कितने हाथों से? 2 हाथों से, दोनों हाथों से। अब किसी हदीस की किताब में कोई नबी अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं है, ना कुरान पाक में इसकी कोई आगे बात है कि अल्लाह की उंगलियां भी हैं कि नहीं, हाथों का साइज क्या है, ना बतलाया, ना हमें ज़रूरत है इस तरफ जाने की। हमें ऐसे मसलों पर घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कायनात के रब ने बता दिया नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो ठीक है। अल्लाह ने कहा खलक तो बेयदई,
میں نے دونوں ہاتھوں سے آپ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب وہ ہاتھ کس طرح کے ہیں ہمیں نہیں پتا، وہ کتنے بڑے ہیں ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ جتنا کائنات کے رب نے بتلا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نا کائنات میں پھیلا رکھا ہے۔ یہ پتہ کرو، ایک بندہ گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، سب کو بٹھاؤ ایک بندے کے علاوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں فرشتوں کو پھیلا رکھا ہے، اور وہ جو بھی درود و سلام بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں بھی تک بھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہیں گے فلاں بن فلاں نے اے اللہ کے رسول آپ کو سلام کہا ہے، سلام بھیجا ہے۔ اس سے ایک اور بات، بھائی جمعہ کے دوران کوئی نہ اٹھے، سب بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی نہ جمعہ کے لیے اٹھے۔ اپنا خراب کرتے ہیں اپنے سلسلہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ سنو آرام سے، توجہ کے ساتھ، ایک جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، پیچھے تیسرا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام مجھے یہ بھی بتلایا جائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اس سے ایک اور بات میرے بھائیوں کلیئر کر کے لے جو ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، تو ذریعہ نجات بن جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نام لے کے بھی بتلایا جائے گا فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام حاضر ہیں، ابھی تشریف لا رہے ہیں، ان کی اس بات سے بھی نفی ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بھی۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، جو موت آنی ہے نا مجھے اور آپ کو بھی، وہ موت آ چکی ہے نبی علیہ السلام کو۔ کئی لوگ نبی علیہ السلام پر موت کا لفظ کا استعمال کیا جائے نا تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھائی جب قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اگر یہ کو بستی والا لفظ ہوتا تو قرآن کبھی بھی استعمال نہ کرتا اس لفظ کو، اور قرآن سارے کا سارا نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے۔ سارے کا سارا قرآن نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب قرآن نے اس بات کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ذرا مقامات دو تین سن لیں تاکہ پھر میں بات کو آگے چلاؤں۔ فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ 23واں پارہ ہے، سورہ الزمر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی یہ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے، تم پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، جو موت آنی تھی آ گئی۔ فرمایا میرے پیغمبر تم پر بھی موت آئے گی اور یہ بھی جو ہیں یہ بھی فوت ہو جائیں گے، کسی نے نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا مقام سنو، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا یہ لوگ دین سے ہٹ جائیں گے؟ اور اگر دین سے ہٹ جائیں گے تو یہ اپنا نقصان خود ہی کریں گے۔ اور اللہ نے آگے ایک بات اور فرمائی ہے، فرمایا کہ میری مرضی کے بغیر مر بھی کوئی نہیں سکتا، میری مرضی کے بغیر زندہ بھی نہیں کوئی رہ سکتا، میری مرضی کے بغیر مر بھی نہیں سکتا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ فرمایا میں نے ایک وقت مقرر کر دیا ہوا ہے، لکھ دیا ہوا ہے ہر انسان کا، جب اس کی باری آنی ہے اس نے فوت ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو اب تیسرا مقام ذرا سننا، یہ 17واں سپارہ ہے سورہ الانبیاء۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ لو اللہ نے یہاں مسئلہ اور کلیئر کر دیا ہے، ترجمہ گھر جا کے بھی بے شک پڑھ لینا۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ والی زندگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، بلا اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں، مسجد نبوی میں روضہ مبارک میں ہیں، وہ سلام سنتے ہیں، ان تک سلام پہنچایا جاتا ہے، مومنوں سلام بھیجا کرو، درود کثرت سے پڑھا کرو۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو نا ذرا، اللہ نے قرآن پاک میں ایک مثال پیش کی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کو یہ نہ کہو کہ یہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ یہ شہداء کے بارے میں کہا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام، حضرت نا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سی خوشخبری اتنی بڑی ہے جو جس سے آپ تبسم بھی فرما رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک بھی خوشی سے، ہونٹوں پہ تبسم ہے، مسکراہٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت کا جو مومن آدمی
ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ 10 اس کے درجے بلند کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور اگلی بات فرمایا اللہ کی طرف سے اسے 10 سلام بھیجے جائیں گے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مومن مسلمان درود پاک اور سلام بھیجے گا، اللہ کی طرف سے 10 سلام بھی آئیں گے۔ اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑا پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، پرندے رک جایا کرتے تھے، ٹھہر جایا کرتے تھے قرآن پاک سننے کے لیے۔ پتہ چلا کہ پرندے بھی ادب کرتے ہیں اللہ کے قرآن کا، پرندے بھی ادب کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے نا، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں ٹھہرنے کے لیے رکے، ہمیں پتہ چلا وہاں پر بڑے درندے ہیں، بڑے بڑے خطرناک ہیں، بچھو، سانپ اور اس طرح کے شیر، چیتے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، میں نے اعلان کیا، سن لو، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ختم نبوت کے تاج والا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے جگہ خالی کر دو۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا چند منٹوں، چند لمحوں کے بعد یہ جو درندے چرندے تھے نا، یہ اپنے بچے بھی اپنے منہوں میں اٹھائے بھاگ رہے تھے وہاں سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ میں درود پاک دعا میں کس قدر پڑھوں، کتنا پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بھی زیادہ پڑھ لینا درود پاک وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا حصہ پڑھ لیا کرو دعا کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا میں 50% دعا میں درود پاک پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بالآخر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دعا میں درود ہی پڑھ لیا کروں۔ حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ کام کر لے، اتنا درود پڑھ لیا کر، تو بن مانگے اللہ تجھے سب کچھ عنایت فرما دے گا۔ اب ذرا غور فرمانا، یہ وفات ہوتی ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا جو بھی آتا ہے دعا کرو جی، ایسے کر کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ختم۔ دوسرا آتا ہے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جس دعا کے اندر اللہ کی عظمت بیان کی نہ جائے، پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے، اس کے بعد اگر آپ کی کوئی نیک حاجات ہے تو وہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ عزیزوں کا فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں وہ بھی دعا کرنی چاہیے،
اگر کوئی بیمار ہے شفا کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ سے کریں، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اس کے بعد آپ نیک حاجات جو بھی ہیں اللہ سے مانگیں۔ اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد وہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، درود بھیجتا رہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کائنات کے امام نے فرمایا اس دلوں کے بھید تو رب جانتا ہے، جو اس کے دل کے اندر نیک حاجات ہیں نا، فرمایا اللہ بن مانگے ساری پوری فرما دیتا ہے۔ اتنی عظمت، اتنا مقام ہے یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم نے کئی درود بنائے ہوئے ہیں۔ ایک درود تاج مارکیٹ میں آیا ہے، ایک درود فلاں، ایک درود فلاں، ایک فلاں۔ میرے بھائیوں، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا نا عمل، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، 3 آدمی آئے، 3 جس کے پاس اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، ماں جی کو سلام کہا، اماں جی ہم کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ اماں جی نے فرمایا کہ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ 3 آدمی تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کس طرح گزارتے ہیں؟ دن کا کچھ حصہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وقت گزارتے ہیں؟ میرے بھائیو، ہم نے اپنے پاس سے کئی مسئلے بنا لیے۔ یہ ساتہ بھی جو ہے یہ بھی نیکی ہوگی، میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، یہ بخشا دے گا اس کو۔ یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ 10واں 40واں تو میری ماں اور میرے باپ یا جو بھی میرا عزیز فوت ہو گیا اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ وہ میرے بھائیو، مسلمان ہیں ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ 3 لوگ آئے اماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ میرے بھائی، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو نبی علیہ، میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کا قرآن بھی ہدایت والا ہے اور شفا والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات بھی ہدایت والے ہیں اور شفا والے ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے بارے میں کچھ بتایا۔ اب وہ 3 آدمی تھے، ان کا ذرا ذہن دیکھیں، ان کا مقصد بڑا نیک تھا، ان کا مقصد بہت نیک تھا، جس طرح آج بھی کئیوں کے مقصد بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ایسی عبادت کرتا رہے، ایسی محنت کرتا رہے جس کی مزدوری نہ ملے، فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی بولا، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، عبادات کا طریقہ کیا ہے، تو آپس میں اب باتیں کرنے لگے، اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی ہیں۔ ایک کہنے لگا تینوں میں سے کہ میں اب رات دن عبادت ہی کرتا رہوں گا، نفل ہی پڑھتا رہا کروں گا۔
کوئی کاروبار نہیں کروں گا، میں بس رب کو راضی کروں گا۔ میرے بھائیو بظاہر دیکھو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کہتا ہے میں بس عبادت ہی کرتا رہوں گا، فرض نفل، بس سجدے قیام رکوع، تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ دوسرا کہتا ہے میں تو اب روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، سال کے 12 مہینے میں 12 مہینے جب تک زندگی ہے نا میں روزہ ہی رکھوں گا، ایک روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں کتنی سوچ ویسے اچھی ہے اپنی ان کی۔ وہ کہتا ہے بس میں روزہ ہی رکھتا جاؤں گا، اللہ کو راضی کرنا ہے میں نے، تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ اب جو تیسرا ہے وہ کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے اپنے گھر میں عورت نہیں لانی، اگر میں نے شادی کر لی تو میں مصروف ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت میں خلل پڑے گا، میں نے شادی نہیں کرنی، بس میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ میرے بھائیو حدیث پاک میں آتا ہے ان تینوں کی نیت، ان کا انداز، ان کی باتیں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں۔ اب آپ خود سمجھیں کہ کتنی اچھی باتیں ہیں بظاہر ان کی، لیکن لوہا ہو نا، لوہا تو مقناطیس لگاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوہا ہے۔ اب جس مسئلہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ نہ ملے یا حدیث کے ساتھ نہ ملے، وہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ 3 آدمی، انہوں نے یہ پوچھا مسئلہ اور پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے یہ 3 کام کرنے ہیں، بس اللہ کی عبادت میں ہی رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے بھائیو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے رب کی قسم ہے جو ساری کائنات کا مالک، خالق اور رازق ہے، میں اس کا سچا نبی ہوں، میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا حبیب ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزوں کو چھوڑتا بھی ہوں۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی تھی۔ میرے اہل خانہ بھی ہیں، میں شادیاں بھی میں نے کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ اندازہ فرمائیں ذرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور دنیا کے معاملات بھی نپٹاتا ہوں۔ کیا تم میرے سے بڑھ کے عبادت والے ہو گئے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جتنی عبادت نبی علیہ السلام نے کی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کئی درود نکال لیے انہوں نے اور پھر ان کے مختلف ٹائم دے دیے۔ ایک آدمی بیان کر رہا تھا، میں نیٹ پہ سن رہا تھا کہ جب وضو کرنا ہو نا، جس وقت بھی 5 نمازوں کے وقت یا ویسے باوضو رہنے کے لیے، تو وضو سے پہلے درود پاک پڑھ کے پھر وضو کرنا چاہیے۔ اگر درود پاک نہیں پڑھا اور وضو کر لیا ہے تو وضو جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ نہ یہ بات قرآن میں ہے، نہ یہ نبی علیہ السلام کے کسی حدیث کے کسی فرمان میں ہے۔ اپنے پاس سے مسئلے وضو کے لیے یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کہ وضو شروع کریں، وضو ختم کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سنت طریقہ نبی علیہ السلام کا، اور سنت طریقوں کو چھوڑ کے ہم اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں ان پر چل رہے ہیں۔ اب مؤذن اذان دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ جب مؤذن اذان دے لے اس کے ساتھ ساتھ لفظ دہراؤ، اور جب مؤذن اذان ختم کر دے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو درود پاک پڑھو۔ اب وہاں پہ درود پاک والی کوئی گنجائش نہیں انہوں نے رکھی ہوئی۔ اذان کے بعد درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، فرمان ہے۔ اب دیکھو مغرب کی اذان ہوتی ہے، میرے بھائیو مسئلوں پہ غور فرمایا کرو۔ اللہ کے فضل سے کوئی ضعیف حدیث نہیں ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوگا۔ جس کا دل کرے اس خادم سے تصدیق کر سکتا ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی بھی ہیں اور چھوڑی بھی ہیں، فرض نماز سے پہلے۔ اللہ کی توفیق سے ہم پڑھتے بھی ہیں، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ بھائی اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے کبھی عمل ہی نہیں کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کر لیا کرتے تھے، 2 رکعتیں ادا کر لیا کرتے تھے، کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں۔ جو آدمی نماز پڑھے گا وہی سلام بھیجے گا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد میں بھیجے گا نا۔ اور میں نے شروع میں بتایا ہے، میں دوست بعد میں آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سلام بھیجتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچتا ہے۔ اور خوش ہو جو مومنو اللہ کے نبی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ میں نے ابتدا میں حدیث بھی بیان کی ہے، قرآن کی آیات بھی بیان کی ہیں 4-5۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا میں جگہ جگہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں گے۔ جو بھی درود و سلام کی بارش کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا درود و سلام پہنچایا جائے گا، اور نام لے کے سلام پہنچایا جائے گا۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور میرے بھائیوں جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ سلام کس طرح بھیجے گا، اس کا سلام کس طرح پہنچے گا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور بھائیوں میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا برس کی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ دنیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا چکے ہیں، جو موت آنی تھی ایک دفعہ آ چکی، اب اگلی زندگی وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ان کا معاملہ ہے۔ پھر جو درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے والے دن صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جمعے والے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، جمعے والے دن ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائی، جمعے والے دن ہی سور پھونکا جائے گا، جمعے والے دن ہی قیامت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، جمعے والے دن درود پاک کثرت کے ساتھ۔ درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً جمعے والے دن
جمعے والے دن جتنا بھی زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں نا اتنا پڑھیں. فائدہ کیا ہوگا؟ درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے. اگر ایک آدمی آدھا گھنٹہ ٹائم دے کے پڑھے تو دیکھیں وہ کتنی دفعہ پڑھ لیتا ہے. 10 گناہ معاف ہو جائیں گے ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے، اور 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جائیں گی اور 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے نا، کائنات کا رب بھی اس بندے پر درود بھیجتا ہے. وہ درود کیا ہے؟ وہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. جس طرح کائنات کے رب نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. اللہ کا درود بھیجنا اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسا، رحمتوں کی بارش. فرمایا میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. فرشتوں کا درود بھیجنا اللہ سے رحمت کی دعا کرنا. اے مومنو تم بھی درود بھیجو. مومنوں کا بھی درود بھیجنا اللہ کی طرف سے رحمت کی دعا کرنا کہ اے اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما. اصل میں یہ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا، وہ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت کا طریقہ بتایا. اگر کوئی نہ بھی درود پڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عزت کم ہو جائے گی؟ میرے مالک اور خالق نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اتنی بنائی ہے، لوگوں کائنات میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، فرماتے ہیں نا کہ کائنات کے رب نے طلب فرمایا مجھے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے، جی مالک کیا حکم ہے؟ کائنات کے رب نے کہا جبریل میں تجھے ساری اپنی خلقت دکھانا چاہتا ہوں. اب اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ جیسے تیری مرضی، جیسے تیرا حکم ہے. ساری کائنات جتنے بھی انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک جو بھی انسان دنیا میں آنا ہے نا، سارے کے ساری شکلیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، صحابہ بھی تھے، نیک بھی تھے، بد بھی تھے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، ہندو بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. ساری خلقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دکھا دی، میرے سامنے کر دی. آئے واپس دیکھ کے کائنات کے رب کے دربار میں پیش ہوئے. اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، ہر چیز ان کے علم میں ہے، لیکن اس مالک کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھو نا جب ابرا گیا تھا بیت اللہ گرانے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے کام لے لیا. اب اگر کوئی اللہ کا نافرمان یہ کہے کہ اللہ کی اپنی کوئی طاقت نہیں، ابابیلوں کو کیا بلانے کی ضرورت تھی؟ بھائی اس کی مرضی ہے، اس نے دکھایا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کر لیتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں کرتا ہوں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں طلب ہوا دوبارہ. اللہ نے مجھ سے پوچھا جبریل کیا دیکھ کے آئے ہو؟
اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مالک، اے سارے جہان کے داتا، میں نے مشرق بھی دیکھا، میں نے مغرب بھی دیکھا، اے اللہ میں نے شمال بھی دیکھا، میں نے جنوب بھی دیکھا، اللہ میں نے تیرے حکم سے اس کائنات کا چپا چپا چھان مارا، ایک ایک صورت کو بڑی توجہ سے بڑے غور سے دیکھا، لیکن جس طرح کا تو نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے اس طرح کا اور کوئی نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کوئی اور نظر ہی نہیں آیا۔ حالانکہ دیکھ لو یوسف علیہ السلام کے چرچے حسن کے کتنے تھے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے کہا یہ میرا دوست ہے۔ انبیاء سارے ہی بڑے سونے تھے، سارے ہی بڑے اعلیٰ سیرت والے تھے، ان کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، لیکن کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی بنایا نہ اللہ بنائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو درود پاک ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یا سلام بھیجنا، میرے بھائیو اس میں بھی فائدہ ہمارا اپنا ہی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہوا انسان کا۔ اور پھر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میرے بھائیو کسی جگہ کا انتخاب آپ کے لیے ضروری نہیں سوائے ناپاک جگہ کے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ پڑھتے جائیں۔ آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، آپ پڑھتے جائیں۔ آپ پاک ہونے چاہیے، اگر وضو نہیں تب بھی درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ثواب اور اجر عطا فرماتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نا میری قبر پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے، اور جو بھی مومن مسلمان وہ درود و سلام بھیجے گا وہ فرشتے مجھے پہنچائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کو قبر مبارک میں سپرد خاک کر دیا جائے گا، تو آپ کا تو جسم ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو آپ تک درود کیسے پہنچایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے جسم مٹی کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوگا، وہ مالک کی مرضی ہے، جس کو سنانا چاہے، کسی فوت ہونے والے کو بھی سنانا چاہے وہ سنا سکتا ہے۔ اب ایک اور بات یہاں میں عرض کر جاؤں، ہم قبرستان میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ بعض بھائی جن کو مسئلے کا نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں اگر مردے سنتے نہیں تو کیوں کہتے ہو؟ مردے سنتے نہیں ہیں، وہ سنانا چاہے جس کو تو اس کی مرضیاں ہیں۔ اب یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ قبرستان جا کے سلام کیوں بھیجتے ہو؟ میرے بھائیو یہ تو دعا ہے۔ اب دیکھو نا، السلام علیکم ہم ایک دوسرے کے لیے لیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، ایک کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور میرے بھائیو یہ تو دعا ہے، اور وہ جو فوت ہو چکے ہیں میرے آپ کے عزیز و اقارب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تو دعاؤں کے مستحق ہیں۔ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، وہ جتنا مرضی بھی نیک ہو، امام ہو، خطیب ہو، شیخ الحدیث ہو، وہ گناہگار ہو، وہ دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے لیے دعا کرنی جو ہے وہ ضروری ہے۔ دعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جنت میں، قبر کا بھی ذکر آتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی وہاں کا حالات ہے، ماحول ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرے کسی عزیز نے، تیرے کسی دوست نے، تیرے رشتہ دار نے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے دعا کی اللہ سے، اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا، اس کی دعا کو قبول کیا، تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنا جانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جاؤ، جا کے عمرہ کرو، اور خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے اس بھائی محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرنا۔ اندازہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو محل دیکھ کے آئے جناب عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن جناب عمر فاروق جیسے کروڑوں اربوں بھی ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی، تربیت کی کہ لوگوں ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کیا کرو۔ ہمارے یہاں مولوی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں ہم نے دعا کرنی ہے، مقتدی کے لیے ہم نے دعا کا نہیں کہنا کسی کو۔ نانا میرے بھائی، میں آپ سے دعا کی درخواست کر سکتا ہوں، کرنی چاہیے۔ آپ مجھ سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے، یہ تو اس مالک کی مرضی ہے۔ اور کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی جائے اور درود پاک نہ پڑھا جائے۔ میرے بھائیو، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، فوتگیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ رسمن بھی ایک بندہ آتا ہے، دعا کرو جی، وہ دعا، وہ دعا، وہ دعا، آپ آئے ہیں وہ دعا کرو جی، میں گیا وہ دعا کرو۔ اور میرے بھائیو، رسمن کچھ نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ کائنات کے امام نے فرمایا کوئی دعا، کوئی دعا، کوئی دعا کتنا مرضی پرہیزگار کیوں نہ ہو اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجا جائے۔ ہم کیا چیز ہیں، آپ کیا چیز ہیں، میں کیا چیز ہوں، کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں دعا مانگ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے قریبی، فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر میں نے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا، پھر میں نے کائنات کے رب سے دعائیں مانگی۔ فرماتے ہیں جب میں نے دعا ختم کی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے حمد و ثنا بھی بیان کی ہے، درود پاک بھی پڑھا ہے، جو تو نے اللہ سے مانگا ہے نا اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی میرے بھائیو، ہم کیوں مذاق کرتے ہیں جو ہمارے جانے والے ہیں پیارے۔ دعا کرنی ہے تو آؤ، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، 5 وقت نماز پڑھو، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی
والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے لیے بھی دعا کرو، جانے والوں کے لیے بھی کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، فوت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا ہے۔ نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا کرو، اللہ ہمارے جو پیارے تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما۔ میرے بھائیو، حق ادا کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اور اگلی بات سنو، کوئی نماز اس وقت تک اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں، چاہے نفلی نماز ہو، 2 گھنٹے سجدہ کر لو، جب تک نماز کے اندر درود پاک نہیں ہوگا۔ وہ نماز فردی ہو، وہ نفلی ہو، وہ نماز عید کی ہو، وہ نماز جنازہ ہو، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں بھیجنا وہ نماز اللہ کے ہاں نہیں پہنچے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، وہ صاحب آتے ہیں ہاتھ میں سگریٹ ہے، حقہ ہے، وہ کہتے ہیں دعا مانگو دعا مانگو دعا مانگو، ہم ایسے کرتے ہیں ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں۔ یارو جانے والوں کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں؟ آؤ ہاں اللہ کے گھروں میں یا اپنے گھروں میں نفلی نماز پڑھ کے مانگو کو گھنٹہ دعا، پتہ چلے اس عزیز کو جو دنیا سے جا چکا ہے، دیکھو اس کا مرتبہ اللہ بلند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کی قبر کو کشادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ 3 قسمیں میں نے بتائی تھی دعا کی، لیکن وہ تینوں قسموں میں درود پاک سب سے پہلی، اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود پاک۔ وہ تینوں قسمیں جس کے اندر درود پاک نہیں، وہ دعا کسی معاملے میں شامل ہی نہیں، کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ حمد و ثنا بیان کرو اللہ کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو، پھر دعائیں کرو اللہ سے، اپنے کاروبار کے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے دعا کرو، جو پیارے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ یاروں ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے ساتے پہ، 10ویں پہ، 40ویں پہ، اور ادھر سے وہ کھا جاتے ہیں سارا، وہ آتا ہے دعا کرو، وہ آتا ہے دعا کرو، اللہ کی نافرمانی۔ یار پیسے لگا کے بھی انسان ثواب کی بجائے اگر وہ گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا لے، میرے بھائیوں بتاؤ کو عقل مندی کی بات ہے؟ میں نے کبھی مخالف کسی کو نشانہ نہیں بنایا، نہ میری ضرورت ہے، نہ مجھے یہ اس کو پسند ہے، لیکن حق کی بات جو ہے وہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے بتانی ہے انشاءاللہ۔ اگر میری بات غلط ہو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ کوئی دعا اللہ کے ہاں جب تک حمد و ثنا بیان نہ کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجا جائے، اللہ کے ہاں دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب آج کے بعد میں نے ذمہ داری سے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا ہے، جس جگہ بھی آپ کو دعا کی ضرورت پڑ جائے آپ دعا مانگیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت طریقے کے مطابق مانگیں۔ جس جگہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ دعا تو جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی عبادت ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ لیکن میرے بھائی دعا کو مذاق بنا کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ناراض اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے، درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں نا، اور میرے بھائیو بڑی قیمتی یہ چیز ہے، یہ کروڑوں اربوں سے نہیں ملتی، جو اس کا صلہ ہے اللہ نے رکھا ہے، جو صلہ درود پاک کا۔ یارو کتنا 1 منٹ لگتا ہے، میرا خیال ہے 1 منٹ بھی نہیں لگتا ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے، اور جمعے کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ جمعہ کا دن بھی بڑا اہم ہے، باقی دنوں کا سردار ہے۔
اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، مجھے پہنچایا جاتا ہے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اہل ایمان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جو اللہ کہتا تھا وہ بات کیا کرتے تھے۔ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جاں سے غلام محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی رمضان میں 2 بجے ہے ٹائم جماعت کا، یہ گھڑی ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھو، انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جاں سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، کلام خدا ہے کلام محمد، کہہ دو پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر اور دل جھومتا ہے خوشی سے، سر اور دل جھومتا ہے خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن بھی ہدایت والی کتاب ہے، شفا والی کتاب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ بھی ہدایت والا ہے اور شفا والا ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک ھم الفائزون۔ فرمایا جو مومن ہے نا، جو مومن ہے اللہ سے محبت کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کی بات آ جاتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، فرمایا لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن لی اور مان لی، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہی تو لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی تو لوگ ہیں فلاح پانے والے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، پھر اس میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، زمزم کا پانی سارے پانیوں سے اعلیٰ، دودھ میں ڈال دو دودھ ملاوٹ والا ہو جائے گا، دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر اگر کسی نے اپنی بات کو ملا لیا کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، میرے بھائیو یہ بات نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھے راستے پہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ میں وہ سیدھا راستہ دکھائے جو اللہ نے اپنے صحابہ کو دکھایا تھا، اللہ نے نبی کے پروانوں دیوانوں کو جو
راستہ دکھایا تھا، اللہ ہمیں دوسرا راستہ نہ دکھائے جو شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک پہ بڑے مقام پہ کہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، لوگو شیطان کی بات نہ ماننا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اور اللہ کی رسول کی جو بات ہے نا، وہی افضل ہے، وہی اللہ ہے، وہی برکت والی ہے، وہی عظمت والی ہے۔ اللہ تیرا نام لئیے، اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اللہ، اللہ تیرے نام اندر شفاواں ہی شفاواں نے، جتھے تیرے نام دا، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا ہے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا ہے، رحمت والی جگہ بن جاندیاں اتھاواں نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صادق اللہ مولانا العظیم و صادق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔